بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سور بہت ہی ناپاک جانور ہے جو ہر گندی چیز کو کھا جاتا ہے۔ سور اتنا گندا جانور ہے کہ اپنی ہی جنس کا پیشاب پی جاتا ہے۔ سور ہر جانور کا فضلہ کھا جاتا ہے۔ سور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ ہر زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ سور واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے اس کے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ اس پر کسی قسم کے زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ مغربی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کی حدیث نمبر 1297 روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سور دنیا کا گندا ترین جانور ہے جو گندگی میں پرورش پاتا ہے اور گندگی کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ ملکوں میں اکثر دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے، وہ پخانہ باہر کھیتوں میں جا کر کرتے ہیں۔ اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے لوگ سور پالتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ سور کو صاف جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن سور کی فطرت ہی گندی ہے، اس لیے یہ وہاں صحیح طریقے سے پرورش نہیں پا سکتے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ جن علاقوں میں لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ڈانس پارٹیوں کے درمیان اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ ڈانس کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ شراب پینے والے اور سور کا گوشت کھانے والے بے شرمی کے کاموں کی طرف بڑی جلد آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ حلال اور حرام رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ مغربی لوگوں کو سور کا گوشت اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ چند سال پہلے جرمن سائنسدان نے سور پر تحقیق کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سر آئزلے اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ فحش انڈسٹری میں داخل ہوتے ہی اداکاروں کو دن میں کم از کم ایک دفعہ خنزیر کا گوشت ضرور کھانا پڑتا ہے تاکہ ان کی ہوس کبھی بھی ختم نہ ہو سکے۔ مزید انہوں نے لکھا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان میں وہ عادتیں پائی جاتی ہیں جو سور میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں کہی ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم کو قرآن پاک میں سور کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا کہ مغربی لوگوں میں دل اور فالج کی بیماری عام ہے جو سور کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ عام گوشت کو پکانے سے ان میں بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سور کے گوشت سے بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا ہی کیوں فرمایا ہے؟ ناظرین گرامی،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے خنزیر کو تب پیدا کیا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جانوروں کا فضلہ پھیل چکا تھا۔ چنانچہ جب خنزیروں کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے سب جانوروں کا فضلہ کھا لیا۔ سور ایک گندا ترین جانور ہے جو گندی چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ زمین سے زہریلے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تاکہ سور زمین سے گندگی کو صاف کرتا رہے۔ یہ جانور زہریلی چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے۔ اگر سور کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو انسان ان جراثیموں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سور کا گوشت انسان کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر سائنسدان ہم کو یہ نہ بھی بتاتے تو ہم کو قرآن پاک میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سور کا گوشت کھانے والے انسان میں عام انسان کی نسبت 70% بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ مغربی لوگوں میں جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اس کی وجہ سور کا گوشت ہی ہے۔ جب مسلمان مغربی علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ گوشت مسلمانوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے۔ مغربی علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب اور کھانوں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سور کا گوشت کھلایا اور شراب میں ملا کر پلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی عروج پر آ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے پاس کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جس کی مدد سے ہم مغرب سے آنے والوں کی دوائیوں کو چیک کر سکیں کہ ان میں سور کا گوشت تو نہیں ملایا جا رہا ہے۔ مغربی لوگ بہت ہی طاقتور ہیں، یہ یہودی لوگ ہیں جو دوائیوں میں سور کے گوشت اور خون کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ان کو یہودی پیسوں سے خرید لیتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو نیچے گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہودی لوگ برائی کو اچھائی کا تاج پہنا کر مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح حلال چیزوں کے ساتھ سور کا گوشت ملا کر ہم کو کھلاتے ہیں، ہم کو فروخت کرتے ہیں، یہودی میڈیا کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں کہ ہماری دوائی بہترین اور صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہوتی ہے۔